1421 ईस्वी में बाज़ंतीनी सल्तनत के इस वक्त के शहंशाह मैनुएल ने उस्मानी सुल्तान मोहम्मद अव्वल की मौत पर उस्मानियों को आपस में तख्त की खातर लड़ाने के लिए इसने मुस्तफ़ा चैलिबी को, जो कि सुल्तान बायजीद जल्दरम का आखिरी बेटा था, इसे फौज देकर मरहूम सुल्तान मोहम्मद अव्वल के कम उम्र बेटे शहजादे मुराद दोम के खिलाफ रवाना किया। शहंशाह मैनुएल के इस इकदाम से सुल्तान मुराद सख्त बरम हुए। सुल्तान मुराद ने अपने चचा मुस्तफ़ा चैलिबी की बगावत को कामयाबी के साथ कुचल दिया और अब सुल्तान मुराद की इस फतह से रूमी शहंशाह काफ़ी खौफजदा था। रूमी शहंशाह का खौफजदा होना बनता भी था, क्योंकि सुल्तान मुराद बाज़ंतीनी शहंशाह की इस तरह की गद्दारी से बहुत गुस्से में थे। सुल्तान समझ चुके थे कि जब तक कुस्तुनतुनिया को फतह नहीं किया जा सकता, रूमी सल्तनत उस्मानिया में मुदाखलत करते रहेंगे। रूमी शहंशाह मैनुएल ये सोचता था कि उस्मानियों में तख्त की खातर लड़ी जाने वाली जंगें जल्द सल्तनत उस्मानिया को कमज़ोर कर देंगी, लेकिन इसका ये सोचना गलत साबित हुआ, क्योंकि सुल्तान मुराद ने अपने चचा मुस्तफ़ा चैलिबी के साथ लड़ी जाने वाली जंग में बगैर खून बहाए और बगैर किसी जानी नुकसान के इन्होंने अपने चचा को शिकस्त देकर सल्तनत को एक बार फिर खाना जंगी से बचा लिया था। शहंशाह मैनुएल, जो कि इस बड़ी बगावत का सरगना था, वो सुल्तान मुराद की वजह से खौफजदा था। इसने सुल्तान मुराद की गज़ब से बचने के लिए अपना सफारती वफद सुल्तान मुराद के दरबार में भेजा। ताहम सुल्तान मुराद ने बाज़ंतीनी सफ़ीरों को तब तक मिलने की इजाज़त ना दी जब तक कि इन्होंने कुस्तुनतुनिया पर हमले की जंगी तैयारी मुकम्मल ना कर ली। इन तमाम जंगी तैयारियों के बाद सुल्तान ने रूमी सफ़ीरों को अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दी और इनके आने के बाद सुल्तान ने रूमी सफ़ीरों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम इस्तांबुल की दीवारों को शहंशाह के सर पर गिराने आ रहे हैं। यूं सुल्तान के मुंह से निकलने वाले इन जुमलों को सुनने के बाद रूमी वफद के पांव तले से जैसे ज़मीन निकल गई हो और वो खौफजदा और परेशान वापस कुस्तुनतुनिया चले गए। इसके बाद 1422 ईस्वी में सुल्तान के हुक्म पर उस्मानी फौजें हरकत में आईं। सुल्तान ने सबसे पहले अपने नए वजीर जानदारली ज़ादा इब्राहिम पाशा को फौज देकर थेसालोनिका के मुहासरे के लिए इसे रवाना किया। इसके बाद एक और उस्मानी फौज ने अनातोलिया में मौजूद आखिरी रूमी शहर नेकोमीडिया पर हमला करते हुए इसे फतह कर लिया, जबकि इसके साथ साथ यूनान में मजीद 2 रूमी किलों पर हमला करते हुए उस्मानी फौजों ने इन्हें बाज़ंतीनियों से छीन लिया। इस्तांबुल की गिरदोनवाह पर हमले के लिए सुल्तान ने 10,000 का एक लश्कर अपने अजीम उचबे सरदार मिहाइल ओगलू महमद बे को ये काम सौंपा। मिहाइल ओगलू महमद बे दरअसल मिहाइल ओगलू ख़ानदान के इंतहाई अहम और अजीम जंगजू थे, जो कि बल्कान में सल्तनत उस्मानिया की जानिब से उचबे यानी कि सरदार आला थे। इन्होंने 1403 से 1413 ईस्वी के दरमियान उस्मानी सिविल वार में इंतहाई अहम किरदार अदा किया और इनके हाथों बेशुमार फतूहात हुईं। मिहाइल ओगलू महमद बे ने मशरकी रूमी सरजमीनों पर हमला करते हुए बहुत से इलाकों पर उस्मानी परचम लहराया। यूं इन इब्तदाई फतूहात के बाद खुद सुल्तान मुराद खान अव्वल अपनी फौज के साथ इस्तांबुल की जानिब पेशकदमी करने लगे और जल्द इन्होंने इस्तांबुल का मुहासरा शुरू कर दिया। इस तरह कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल का उस्मानियों ने 6ठी बार मुहासरा शुरू किया था। कुस्तुनतुनिया पर पहले 4 हमले सुल्तान बायजीद जल्दरम ने किए और 5वां हमला मूसा चैलिबी ने किया था। 1422 ईस्वी के मौसम गर्मा की एक खूबसूरत सुबह को कुस्तुनतुनिया के शहरी जब बेदार हुए तो पूरे रोमन दारुल हुकूमत में चर्च की घंटियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। अचानक इन घंटियों की आवाज़ में अल्लाहु अकबर की आवाज़ों ने खलल डाला। इसके साथ ही बड़े धमाकों की आवाज़ों से ज़मीन कांप उठी। जब शहरियों ने दीवार पर चढ़कर देखा तो उस्मानी फौज अपनी पूरी कुव्वत के साथ थियोडोसीन दीवारों के दरवाजों पर पहुंच चुकी थी। 20 साल की अंदरूनी कशमकश और खाना जंगियों के बाद कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करने का उस्मानी अज़म दोबारा पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ शुरू हो चुका था। शहंशाह कुस्तुनतुनिया ने सुल्तान के पास अमन और सुलह के लिए एक वफद भेजा, लेकिन सुल्तान ने इस वफद को वापस भेज दिया। शहर के बाहर पूरी ज़मीन पर उस्मानी फौज का कब्जा था, जबकि शहर की फसील से कुछ फासले पर उस्मानियों ने खंदकें खोद डाली थीं। इसी दौरान सुल्तान के हुक्म पर उस्मानी तोपों ने शहर पर आग बरसाना शुरू कर दी और उस्मानी फौज ने शहर की दीवारों के कमज़ोर मुकामात को निशाना बनाया। यूं तकरीबन 63 दिनों तक उस्मानी तोपें शहर पर आग की बारिश बरसाती रहीं। इस मुहासरे के दौरान शहंशाह मैनुएल को, जो कि इस वक्त बहुत बूढ़ा हो गया था और वो बीमार भी था,
اس نے اپنے تمام تر حکومتی معاملات اپنے بیٹے یوانیس کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ اس محاصرے کے دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے عثمانی فوج کے حوصلوں کو بلند کر دیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ عثمانی لشکر میں ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت امام شیخ بخاری تشریف لائے، جو کہ ایک بہت ہی معزز مذہبی شخصیت تھے۔ شیخ بخاری اپنے ساتھ 500 طلباء بھی لائے جنہوں نے اس محاصرے میں حصہ لیا۔ وہ سفید گھوڑے پر سوار تھے اور اپنے قد اور چہرے پر نمایاں خصوصیات کی وجہ سے انہوں نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ قسطنطنیہ 24 اگست کو فتح ہو جائے گا۔ شیخ بخاری کی اس پیشن گوئی سے عثمانی فوج کے حوصلے مزید بلند ہو گئے اور انہوں نے محاصرے میں مزید شدت دکھائی، جس کی وجہ سے رومیوں میں شدید مایوسی پیدا ہو گئی تھی۔ شیخ بخاری نے چونکہ 24 اگست کو فتح کی خوشخبری سنائی تھی، اس لیے عثمانی فوج نے 24 اگست کو عام حملہ کیا اور جلد عثمانی فوج قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے پہنچ گئی۔ اس دوران شہنشاہ کا بیٹا یوانیس مرکزی دروازے میں اپنے سپاہیوں کی کمان کر رہا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے انہیں یاد دلایا کہ وہ اپنے مذہب اور وطن اور آزادی کے لیے عثمانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اس گمسان کی جنگ میں عثمانی سپاہیوں کے منہ سے نکلنے والے اللہ اکبر کے نعروں سے رومیوں کے دل دہلنے لگے۔ اس دن کی شام تک عثمانیوں نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، جس پر عثمانی سپاہیوں پر ابلتی ہوئی یونانی آگ اور پتھر برسائے گئے، جس سے کہ بے شمار عثمانی سپاہی شہید ہوئے۔ لیکن عثمانی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھتے رہے۔ عثمانیوں کے اس محاصرے کے دوران رومیوں نے جان کی بازی لگا دی تھی اور انہوں نے بہت اچھا دفاع کیا تھا۔ شام کو غروب آفتاب کے بعد عثمانی فوج اپنے کیمپ میں چلی گئی تھی۔ اس رات شہنشاہ مینوئیل نے سوچا کہ اس محاصرے کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ سلطان مراد نے شہنشاہ کی جانب سے امن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ شہنشاہ مینوئیل نے جلد عثمانیوں کے محاصرے کو توڑنے کا حل نکال لیا۔ وہ حل کارمان قبیلے کے دارالحکومت کونیا میں موجود ایک عثمانی شہزادہ مصطفیٰ چیلیبی تھا۔ یہ مصطفیٰ چیلیبی دراصل سلطان مراد دوم کا سوتیلا بھائی تھا۔ جب سلطان محمد اول کا انتقال ہوا تو مصطفیٰ چیلیبی، جو کہ مراد دوم کا سوتیلا بھائی تھا، وہ اس وقت کارمان قبیلے کے دارالحکومت کونیا چلا گیا تھا۔ کونیا میں آنے کا اس کا مقصد اپنی جان بچانا تھا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ تخت نشین ہونے کے بعد اس کا بھائی مراد دوم اسے جان سے مار دے گا۔ اب جبکہ سلطان مراد دوم عثمانی سلطنت کے واحد سلطان بن چکے تھے اور انہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو شہنشاہ نے جلد اپنے سفیروں کو مصطفیٰ چیلیبی کے سرپرست الیاس بے کے پاس بہت سا سونا دے کر بھیجا اور اسے مزید انعام سے نوازنے کا وعدہ بھی کیا، اور اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ مصطفیٰ چیلیبی کو سلطان مراد دوم کے خلاف بغاوت پر اکسائے اور اناطولیہ میں خود کے سلطان ہونے کا دعویٰ کرے۔ اس نے یقین دلایا کہ اناطولیہ میں موجود تمام ترک قبیلے اس کی حمایت کریں گے۔ الیاس بے کے لیے شہزادے کو راضی کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اگر سلطان مراد کی جگہ پر مصطفیٰ چیلیبی عثمانی سلطان بن جاتا ہے تو اسے کس قدر مال و دولت اور نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اس دوران کارمان اور گرمیان قبیلے نے بھی شہزادے مصطفیٰ کی حمایت کے لیے فوجیں بھیجیں اور جلد شہزادے مصطفیٰ نے اپنے پاس جمع شدہ افواج کے ساتھ اس نے بورسا شہر کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے ایک اور شہزادے مصطفیٰ کی بغاوت دیکھی تھی، اور اس ویڈیو میں بھی شہزادے مصطفیٰ کی بغاوت کی وجہ سے آپ ضرور الجھن کا شکار ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ ویڈیو میں بغاوت کرنے والا مصطفیٰ دراصل سلطان بایزید جلدرم کا بیٹا تھا، جبکہ اس ویڈیو میں بغاوت کرنے والا کم عمر شہزادہ مصطفیٰ سلطان بایزید جلدرم کا پوتا تھا۔ اس لیے تاریخ دان الجھن سے بچنے کے لیے اسے لٹل مصطفیٰ یعنی کہ چھوٹا مصطفیٰ بھی کہتے ہیں۔ جب مصطفیٰ چیلیبی نے خود کے سلطان ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت اس نے اپنے سرپرست الیاس کو اپنا وزیر بنا دیا۔ اس میں کوئی شک اور دو رائے نہیں کہ چھوٹے مصطفیٰ کا یہ مفاد پرست سرپرست اور وزیر الیاس اپنے مفادات اور عزائم کی خاطر اس نے شہزادے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس دوران شہزادہ مصطفیٰ بورسا شہر پہنچا اور اس نے سلطان مراد کے وفاداروں سے شہر کی کنجیاں مانگی، لیکن انہوں نے سلطان مراد سے وفاداری کی قسم اٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بورسا کی چابیاں نہیں دے سکتے، اور ایسا کرنے سے انہوں نے معذرت کر لی، جس کے بعد انہوں نے محاصرہ اٹھایا اور یوں یہ باغی گروہ ازنیک شہر کی جانب کوچ کرنے لگا۔ جہاں ازنیک شہر میں مصطفیٰ چیلیبی کے خلاف اہل شہر نے مزاحمت کی
اور 40 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر مصطفیٰ نے یہ شہر فتح کر لیا اور یہیں اس نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ اس دوران جبکہ اناطولیہ میں بغاوت ہو گئی تھی، بازنطینی شہنشاہ مینوئیل نے سلطان مراد کے 2 اور بھائیوں محمود اور یوسف کو آزاد کرتے ہوئے انہیں اناطولیہ بھیج دیا تاکہ عثمانی سلطنت میں مزید خانہ جنگی کو ہوا دی جا سکے۔ اس کے علاوہ اناطولیہ میں جنید بے نے سمرنا پر حملہ کرتے ہوئے یہاں قبضہ کر لیا اور اس نے بنو ایدین سلطنت کو دوبارہ قائم کر لیا۔ ادھر سلطان مراد برابر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ اچانک ایک قاصد اناطولیہ سے سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے سلطان کو خبر دی کہ آپ کے سوتیلے چھوٹے بھائی مصطفیٰ نے بغاوت کرتے ہوئے اناطولیہ میں اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔ یوں محاصرے کے انتہائی عروج پر ملنے والی اس خبر نے سلطان مراد کو مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ اس خبر کے ملنے کے بعد اگلے روز سلطان نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر دیا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ میں اپنے باغی بھائی کی بغاوت کو کچلنے کے لیے گیلی پولی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دوران سلطان نے ایک چال چلی۔ سلطان نے کیا کچھ یوں کہ مصطفیٰ چلیبی کے وزیر الیاس کے پاس سلطان نے اپنا قاصد بھیجا اور اسے اناطولیائی بیلر بے مقرر کرتے ہوئے سلطان نے الیاس بے سے یہ مطالبہ کیا کہ میرے ازنیک شہر پہنچنے تک تم شہزادے مصطفیٰ کو مصروف رکھو گے اور اسے بھاگنے نہیں دو گے۔ سلطان کو ڈر تھا کہ شہزادہ بھاگ کر قسطنطنیہ چلا جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کرے گا تو شہنشاہ پھر اسے اس کے خلاف استعمال کرتے ہوئے مصطفیٰ کو آزاد کر دے گا اور یوں یہ تخت کی خانہ جنگی مسلسل جاری رہے گی۔ الیاس بے سے جو کچھ سلطان مراد کے لیے ہو سکتا تھا اس نے وہ کیا۔ سلطان برق رفتاری کے ساتھ ازنیک شہر جا پہنچے اور تمام رات سفر کرتے رہے اور صبح کو انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس وقت مصطفیٰ چلیبی حمام میں تھا کہ مصطفیٰ چلیبی کے وزیر الیاس نے شہزادے کو پکڑ کر سلطان مراد دوم کی خدمت میں وہ شہر کے باہر حاضر ہوا۔ سلطان نے بغیر وقت ضائع کیے شہزادے مصطفیٰ کا گلا گھونٹ کر اس کا کام تمام کر دیا اور اس کی لاش کو بورسا روانہ کر دیا، جہاں سلطان نے اپنے والد محمد کی قبر کے پاس اسے دفن کیا۔ یوں سلطان مراد دوم نے اپنے چچا مصطفیٰ کے مقابلے میں اپنے سوتیلے بھائی مصطفیٰ کی بغاوت کو بڑی آسانی کے ساتھ ختم کر دیا تھا۔